اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما لا یکاد یفید علیہ تجشم دعوی ان مرجع هذه المسئلہ الى ان سنت وہی قول الحجت او فعله او تقریره هل تثبت بخبر الواحد علیکم السلام ورحمۃ اللہ او لا تثبت الا بما يفید القطع من التواتر او القرینہ۔ گفتگو علیکم السلام ہمارے اس میں ہو رہی تھی کہ حجت خبر واحد کی بحث مسائل علم اصول میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ مصنف نے کہا کہ ہر ایک اپنے مسلک موضوع علم اصول کے متعلق اس نے کیا نظریہ اور مسلک اپنایا ہوا ہے اس لحاظ سے ہے۔ موضوع علم اصول ذات الادلہ اربع بما ہی بوصف دلیلیت ہے، یا ہر وہ شے جو استنباط میں کیا ہے جی طریق اور کیا ہے واقع ہو سکے، طریق واقع ہو سکے جس سے استنباط حکم شرعی ہو، وہ موضوع ہے، یا ذات الادلہ ہے، کیا موضوع ہے؟ جو آپ موضوع جس کو قرار دیں اس حساب سے نتیجہ نکلے گا۔ اور پھر کیا ہے چاروں مسالک کو ہم نے سابقہ مباحثے میں عرض کیا، یہاں تک گفتگو ہوئی کہ شیخ انصاری قدس سرہ نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر موضوع ادلہ اربعہ کو قرار دیں تو مباحث حجت بھی خارج ہو جائیں گے اور خبر واحد کی بات بھی کیا ہے خارج ہو جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اگر ذات الادلۃ الاربعہ کیا ہو موضوع علم اصول ہو تو مباحث حجت شامل ہیں، اسی دلیل کے بنا پر جو صاحب فصول نے دیا کہ اس وقت ادلہ کی حجت کے بارے میں بات، حقیقت میں موضوع کے عوارض کے بارے میں بات ہے، لہٰذا موضوع علم اصول میں داخل ہوں گے۔ جہاں تک دوسرا آپ کا اشکال تھا کہ خبر واحد کیا ہے جی، وہ خارج ہے موضوع علم اصول سے، کیونکہ وہ لا سنت ہے ولا اجماع ہے ولا عقل ہے ولا قرآن ہے، تو کیسے کیا ہے سنت ادلہ اربعہ میں داخل ہے، لہذا یہ خارج ہوگی۔ تو شیخ انصاری قدس سرہ نے کہا کہ جہت بحث کیا ہے اس طرح ہوگی کہ ثبوت سنت کیا ہے ادلہ اربعہ میں، حل یثبت السنت بالخبر او لا یثبت کما انہ تثبت قطعا بالتواتر، یعنی خبر المتواتر او بالخبر الواحد المحفوظ بالقرائن القطعیہ، کذالک حل یثبت بخبر الواحد او لا یثبت۔ اس جہت سے کیا ہے جی خبر واحد کی بات سے مباحث علم اصول میں شامل ہو جائے گی۔ مصنف قدس سرہ نے کہا کہ ثبوت خبر سے آپ کی یعنی ثبوت سنت بخبر الواحد، اس سے مراد آپ کی کیا ہے، ثبوت واقعی ہے یا ثبوت تعبدی ہے؟ اگر ثبوت واقعی ہے تو اس پر دو اشکالات ہیں کہ تقدم ذکرہ فی الدرس السابق ولا اکرر، لیکن اگر ثبوت سنت سے مراد ثبوت تعبدی ہے تو اس پر دو اشکالات ہیں، اس کو ہم بیان کر چکے تھے لیکن تکرار کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حل یثبت السنت بخبر الواحد تعبدا وتنزیلا او لا یثبت، ثبوت تعبدی خبر واحد، اس پر دو اشکال لازم آ رہے ہیں۔ اشکال اول، یہ جو ثبوت تعبدی ہے للخبر الواحد، یہ مشکوک الخبر کے کیا ہے جی لوازم میں سے ہے، نہ کہ خبر واقعی کے لوازم میں سے ہے۔ جہاں پر خبر کے ذریعے سنت ثابت ہوتی ہے یا نہیں شک ہوتا ہے، تعبد الشارع، آپ پر شارع ملزم کر دیتا ہے کہ خبر پر عمل کرو تاکہ اس کے ذریعے اگر خبر حجت ہو تو سنت کیا ہو ثابت ہو۔ بس ثبوت تعبدی سنت حقیقت میں کیا ہے شک فی سنت کے عوارض میں سے ہے، نہ کہ خود سنت کے عوارض میں سے ہے۔ جبکہ موضوع میں داخل ہونے کے لیے اس کو خود سنت کے عوارض میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ شک فی سنت کے عوارض میں ہونا چاہیے تھا۔ ھذا اولا۔ ثانیاً، جو حقیقت میں سنت ہے وہ قول معصوم فعل معصوم وہ ہے، نہ کہ خبر حاکی عن سنت ہے۔
اور یہ حجیت الخبر الواحد تعبدن، اگر کیا ہے خبر ثابت ہوتی ہے سنت ثابت ہوتی ہے تعبدن یا نہیں ہوتی، یہ کس کے لوازم میں سے ہے؟ ہاں جی، خبر کے لوازم میں سے ہے، جو کہ لازم ہے، ملزوم اصل سنت ہے، اس کے لوازم میں نہیں ہے۔ بس دو جواب ہوگی۔ جواب اول، یہ حجت یعنی ثبوت کیا ہے جی، ثبوت سنت تعبدیہ بخبر الواحد، یہ مشکوک سنت کے عوارض میں سے ہے، نہ کہ خود سنت کے عوارض میں۔ دوسرا، ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ملزوم ہے مبحوث عنہ ہے، دوسرا لازم ہے۔ مبحوث عنہ اور ملزوم خود حجیت خبر ہے، واضح ہے۔ اگر یہ ثبوت سنت بے خبر الواحد اگر اس کے عوارض میں سے ہوتا تو فدخل فی علم الاصول، لیکن حقیقت میں کیا ہے، اس کے عوارض میں سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لازم کے عوارض میں سے ہے کہ اگر سنت ثابت ہے تو اس صورت میں حجت ہوگی خبر واحد کے ذریعے، لہذا حجت اور عدم حجت کی بات کیا ہے، لازم کے عوارض میں سے نہ کہ ملزوم کے عوارض میں سے۔ بالنتیجہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو حجیت خبر واحد والی بحث ہے، یہ محل نزاع سے ان کی مبنا کے مطابق کیا ہے، خارج ہے۔ دیکھیں عبارت میں، کما لا یکاد یفید علیہ یعنی علی القول بان الموضوع الادلۃ الاربعہ فقط، ذات الادلۃ الاربعہ دون وصف دلیلیہ، کیا مفید نہیں ہے؟ تجشم و دعوی، تجشم یعنی وہی تکلف، اس دعویٰ کا تکلف کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا کہ ان مرجع هذه المسئلہ، اس مسئلے کا کون سا مسئلہ، حجیت خبر واحد کا، اس کے طرف ہے کہ الا ان السنت وہی قول الحجہ او فعل الحجہ او تقریر الحجہ هل تثبت بخبر الواحد او لا تثبت، بس خبر حجت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا خبر کے ذریعے سنت ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب جو سنت ہے ادلہ اربعہ میں سے، اسی کے متعلق بات ہے نا کہ حل یثبت سنت بخبر الواحد او لا یثبت، لہذا اس کے عوارض میں سے وہ بالنتیجہ کیا ہے، موضوع میں داخل ہونی چاہیے۔ یہ شیخ انصاری کی عبارت ہے، یعنی اس سے حکایت۔ تو مرجع اس حجیت خبر واحد کا جو بحث کا مرجع ہے وہ اس طرف حقیقت میں کہ ان سنت وہی قول، حجت کا قول و فعل و تقریر، آیا حل تثبت بخبر الواحد، یہ سنت ثابت ہوتی ہے خبر واحد سے یا ثابت نہیں ہوتی، الا فيما يفيد القطع من التواتر او القرینہ، یہاں کیا ہے کہ سنت ثابت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کیا ہے، خبر متواتر ہو یا خبر واحد ہو تو معفوف قرائن قطعیہ سے۔ بس بحث اس میں ہے کہ سنت فقط خبر متواتر اور اس خبر واحد جو قرائن قطعیہ سے کیا ہے مقترن ہو اس سے ثابت ہوتی ہے، یا خبر واحد کے ذریعے بھی ثابت ہوتی ہے۔ بالنتیجہ خبر واحد کیا ہے، سنت کے عوارض بحث میں سے ہے، اور موضوع کیا ہے، ہمیں ادلہ اربعہ ہے، ادلہ اربعہ میں سے واحد سنت ہے، یہ بحث اس کے عوارض میں ہو جائے، فدخل فی علم الاصول۔ سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ تکلف، اس دعویٰ کا تکلف بھی مفید نہیں ہے خبر واحد کو کس میں شامل ہونے کے لیے، علم اصول میں، اس وجہ سے کہ فَإِنَّ تَعَبُّدَ بِثُبُوتِهَا، یعنی متعبد ہونا اور ملزم ہونا، بثبوتها یعنی ثبوت سنت، مع شک فیہا جبکہ شک ہو کس میں، ثبوت سنت میں، لد الاخبار بہا جب خبر ہو، بہا یعنی بسنت، اخبار یعنی اخبار ان طریق خبر الواحد، خبر واحد کے ذریعے اگر خبر ہو تو ثبوت سنت میں شک ہے، یہ لیس من عوارضہا، یہ شک فی سنت عوارض سنت میں سے نہیں ہے، بل من عوارض مشکوکہا، بلکہ مشکوک سنت کے عوارض میں سے ہے، یعنی تعبد یعنی خبر واحد کے ذریعے سنت ثابت ہے تعبدن، یہ مشکوک سنت کے عوارض میں سے ہے، نہ کہ خود سنت کے عوارض میں سے۔ جب مشکوک سنت کے عوارض میں سے ہے تو مشکوک سنت تو نہیں ہے ادلہ اربعہ میں، ادلہ اربعہ میں خود سنت ہے نا کہ مشکوک، جہاں پر سنت میں شک ہو، یہ کیا ہے ادلہ اربعہ میں شامل ہے۔ بالنتیجہ حل تثبت السنت تعبدن بخبر الواحد، یہ مشکوک سنت کے عوارض میں سے ہوگا نہ کہ خود سنت کے عوارض میں، بالنتیجہ خارج ہے موضوع علم اصول سے۔ اولا، ثانیا ما انہو کس طرف جا رہی ہے، یعنی ان تقید ان تعبد بثبوت سنت، سنت جو ثابت ہے خبر واحد کے ذریعے، لازم
लिमा युबहस अन्हु फिल मसअलते मिन हुज्जियत खबर। ये तअब्बुदन सुन्नत साबित है, ये लाजिम है हुज्जियत खबर का जो कि मलजूम है। हुज्जियत खबर क्या है? मलजूम। उसका लाजमा क्या है? सुबूत सुन्नत तअब्बुदन। खूब। वल मबहूस अन्हु, मबहूस अन्हु से यही मुराद यानी हुज्जियत खबर और मलजूम। फिल मसाइल, मबहूस अन्हु क्या है जी? जो हुज्जियत खबर है ये मसाइल में शामिल है। इन्नमा हुआ अल मिलाक, मबहूस अन ही मिलाक है। दुखूल फी इल्म उसूल या अदम दुखूल में। इन्नमा हुआ अल मिलाक फी अन्नहा यानी अन्नल मसाइल मिनल मबाहिस, यानी दाखिल है इल्म उसूल मबाहिस में से। इसके लिए मिलाक क्या है? वही मबहूस अन और मलजूम है। और मिन गैरहा या मिन गैर मबाहिस यानी इल्म उसूल के मबाहिस में से नहीं है। ला मा हुवा लाजिमुहु, न कि वो चीज जो लाजिम है इस मलजूम का। लाजिम है क्या? सुबूत तअब्बुद सुन्नतन। मलजूम है हुज्जियत खबर। हुज्जियत खबर क्या है? मबाहिस इल्म उसूल में है, उसके अवारिज में, सुन्नत के अवारिज में से है। लाजिम यानी सुन्नत का तअब्बुदन साबित होना या न होना, ये मसाइल इल्म उसूल में शामिल नहीं है। फखरज मिन मसाइल उसूल, लिहाजा खबर वाहिद की बहस किसी भी सूरत में मसाइल उसूल में शामिल नहीं है। कमा हुआ वादिहुन व कैफ कान। मुसन्निफ कहते हैं जो भी नजर आप अपनाएं, मसलक अपनाते हैं मशहूर का कि अदल्ला अरबाब वस्फ दलीलियत मौजू इल्म उसूल है, या साहिब फसूल को आप मानते हैं ज़ातुल अदल्लतुल अरबा है, जिस तरह शेख अंसारी भी इसी नज़रे के कायल हैं, या क्या है हमारे नज़रे को मानते हैं कि मौजू इल्म उसूल हर वो दलील है जो जिससे इस्तिंबात हुक्म शरी हो सकता हो। तरीक़ वाक़ इस्तिंबात हुक्म शरी में कैफ़ कान फल महकी अन सय्यद वल क़ाज़ी वब्न ज़ुहरा वत्तबरसी वब्न इदरीस अदम हुज्जियतिल ख़बर। मुसन्निफ़ आते हैं और बयान करते हैं कि हकीकत में हुज्जियत खबर वाहिद के बारे में बिना पर इस फ़र्ज़ के, क्योंकि हमारी मबना के मुताबिक, हमारी यानी मुसन्निफ़ के मबना के मुताबिक खबर वाहिद इल्म उसूल के क्या है जी? अहम मसाइल में से, न फ़कत दाखिल है बल्कि क्या है? अहम मसाइल में से। क्योंकि कुरान आयात अहकाम कुलियात को बयान करती हैं, अक्ल अहकाम कुली को बयान करती है, इजमा मुहस्सल और मनकुल होता है। मुहस्सल बहुत कम है, मनकुल खबर वाहिद के ज़रिए होता है, लिहाजा उसका मर्जा खबर वाहिद है। सुन्नत मुतवातिरा या महफूफ कराने कतिया हो, उसका तादाद बहुत कम है। मिल मिला के जो चीज़ हमारे पास बचती है हमारे हाथ में, वही खबर वाहिद ही। मुअज़्ज़म अगलब अहकाम इसी से निकलते हैं। लिहाजा कैसे मुमकिन हो कि हम कायल हों कि ये क्या है? इल्म उसूल से खारिज हो। अहम तरीन मसला इल्म उसूल का। हल सबत हुज्जियत खबर वाहिद औ ला यसबुत, तीन नजरियात हैं, इफरात व तफरीत और एतदाल के दरमियान में। कुछ इफरात के कायल हुए, कुछ तफरीत के कायल हुए, और क्या है? कुछ एतदाल के कायल हुए हैं। कौल अव्वल जो इफरात पे मुश्तमिल है वो है अखबारी हजरात का, वाज़ेह है। वो कहते हैं जी खबर वाहिद हुज्जत है मुतलकन, वाज़ेह है। हत्ता कि उनमें से बाज़ कायल हैं कि वो अखबार जो कुतुब अरबा में मौजूद हैं वो कतई सुदूर हैं, खबर वाहिद हो, फिर भी उमूर एतिकादिया में भी आप उसको मुस्तनद करार देकर अकीदा बना सकते हैं। उसूल दीन में भी खबर पे अमल करना दुरुस्त है, वाज़ेह है। इस हद तक गए हैं। ये हकीकत में नज़रिया क्या है? इफ़रात पे क्या है? मुश्तमिल है। इसके मुकाबले में ये हजरात हैं जिनके अभी क्या है हम अस्मा गिराम में ज़िक्र किए, वो तफरीत के कायल हैं, असलन हुज्जत नहीं है, वाज़ेह यानी मुतलकन हुज्जत नहीं है। जैसे कि ये बुजुर्गान हैं, सैयद मुर्तज़ा है, काजी क्या है जी है, इब्न ज़ुहरा है, तबरसी है और इब्न इदरीस वगैरह, वाज़ेह है। ये कायल हैं कि किसी भी सूरत में खबर वाहिद पर अमल करना जायज़ नहीं है सिवाय इसके कराइन कतिया से क्या है मुख्तरन हो। लेकिन कराइन कतिया की सूरत में भी कराइन की वजह से वह खबर वाहिद की कोई हैसियत है। तीसरा कौल एतदाल पे मुश्तमिल है, जो कि मुसन्निफ़ और मुताखिरीन अक्सर उलमा इसके कायल हैं कि नहीं, खबर वाहिद मा शराइत, उन शराइत को हम जिक्र करेंगे, फिल जुमला हुज्जत है, न कि जमी मवारिद में, वाज़ेह इंशाअल्लाह ताला। ख़ौफ वस्तदल्ल लहुम, ये जो
منکرین ہیں حجیت خبر واحد کے، ان کے لیے استدلالات پیش کیا گیا ہے، 3 استدلالات انہوں نے کیے ہیں۔ وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ بِالْآيَاتِ النَّاهِيَةِ عَنْ اتِّبَاعِ غَيْرِ الْعِلْمِ۔ سب سے پہلا دلیل وہ پیش کرتے ہیں کہ وہ آیات جو غیر علم پر عمل کرنے سے نہیں کرتی ہیں وہ خبر واحد کو شامل ہیں۔ کیفیت استدلال کیا ہے؟ خبر واحد علم ہے، مفید علم ہے، جواب لا، اور یہ آیات دلالت کر رہی ہیں کہ علم کے علاوہ عمل کرنا حرام ہے، بن نتیجہ خبر واحد ان کے زمین میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ واضح ہے؟ ان آیات میں کافی سارے آیات ہیں، میں 1-2 آیات کیا ہے بے عنوان مثال ذکر کرتا ہوں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس کے پیچھے نہ پڑھ جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 36۔ ہاکذا سورہ نجم کی آیت نمبر 28 کا آخری حصہ ہے، اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ خبر مفید ظن ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ظن حق تک آپ کو نہیں پہنچاتا، بن نتیجہ ظن پر عمل کرنا، اور ما لیس لک بہ علم، جس کا علم نہ ہو اس پہ عمل کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے، حرام ہے، بن نتیجہ خبر واحد ہے، علم نہیں ہے، ظن ہے، یہ آیات اس سے عمل کرنے سے نہیں کر رہی ہیں۔ لہذا دلیل اول آیات الناہیہ عن اتباع غیر العلم، اور خبر کیونکہ غیر علم ہے لہذا یہ آیت منع کر رہی ہے اس پہ عمل کرنے سے۔ واضح انشاءاللہ تعالی؟ یہ دلیل اول ہے منکرین کا۔ الدلیل الثانی روایات۔ روایات دلیل ثانی ہے۔ کچھ روایات کیا ہے ذکر کرتے ہیں، مصنف نے فقط یہاں پر اشارے کی ہیں ان روایات کی طرف، ہم جلدی میں ان روایات کو کیا ہے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو روایت ہے وہ مکاتبہ داؤد بن فرقد ہے، ان محمد بن علی بن عیسیٰ کتب الیہ یسألہ عن العلم المنقول الینا عن آبائک و اجدادک، کہ سوال پوچھا گیا معصوم سے کہ جو علم ہم تک پہنچتا ہے آپ کے آباء و اجداد کے ذریعے، قد اختلف علینا، ہمارے اوپر مختلف ہو چکا ہے، یعنی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، فکیف العمل بہ علی اختلافہ، تو کیسے ہم عمل کریں اس کے اوپر، ماں اس کے کہ مثلا بعض روایت ایک طرف کو بیان کرتی ہیں، بعض روایت دوسرے طرف کو، ایک حرمت پہ ہیں دوسرے حلیت پہ، مثلا ایک وجوب پہ ہیں تو استحباب، اختلاف ہے اس جیسے۔ او الرد الیک فیما اختلف فیہ، یا جس میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کو ہم رد کریں۔ فکتب علیہ السلام، تو امام نے اس پہ لکھا، ما علمتم انہ قولنا فالزموہ فالزموہ وما لم تعلموا فردوہ الینا، جس کے متعلق علم ہے اس کو پکڑو اور اس کے کیا ہے جی اوپر عمل کرو، اور جس کا علم نہیں ہے وہ ہمارے طرف پلٹا دو، یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس پہ عمل نہیں کر سکتے آپ۔ ایک روایت۔ دوسری روایت عن ابی جعفر علیہ السلام فی حدیث قال اذا جاءکم عنا حدیث فوجدتم علیہ شاہدا او شاہدین من کتاب اللہ فخذوا بہ، جب ہمارے طرف سے آپ کے پاس ایک حدیث آئے اور اس پر ایک شاہد یا شاہد ہو اللہ تعالیٰ کے کہہ دی کتاب سے، یعنی قرائن ہو خدا کی کتاب سے، فخذوا بہ، اس کو اخذ کرو اور عمل کرو، وَإِلَّا فَقِفُوا عِنْدَهُ، وقت کرو اسے رک جاؤ، ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكُمْ، ہم سے پوچھو پھر جب تک کہ آپ کے لیے واضح نہ ہو جائیں۔ تیسری روایت ابی جعفر علیہ السلام یعنی باقر علیہ السلام سے فی حدیث قال انظروا امرنا وما جاءکم عنا فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، جو ہمارے طرف سے آپ تک پہنچتا ہے اس میں دیکھو اگر موافق کتاب ہے تو اس کو اخذ کرو، وَإِن لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقًا فَرُدُّوهُ، رد کر دو، وَإِن اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَيْكُمْ فَقِفُوا عِنْدَهُ، اگر امر مشتبہ ہو پتہ نہ ہو کہ موافق کتاب ہے نہیں ہے تو پھر بھی توقف کرو، وَرُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى نَشْرَحَ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا شُرِحَ لَنَا، ہم سے پوچھو جب تک کیا ہے جی ہم آپ کو وہ حقیقت اس کی نہ بتا دیں جو ہمارے لیے کیا ہے بیان کی گئی، یعنی وہ شرح نہ بتا دیں جو شرح ہمارے لیے بیان کی گئی ہے۔ چوتھی روایت قال ما آتاکم، امام صادق علیہ السلام سے، ما آتاکم عنا من حدیث لا يصدقه کتاب اللہ فهو باطل، جو احادیث ہمارے طرف سے آپ کے پاس آئیں اور اللہ کی کتاب اس کی تصدیق نہ کرے، اس کے موافق نہ ہو تو وہ باطل ہے۔ پانچویں
قال سمعت ابا عبداللہ یقول کل شیء مردود الی الکتاب والسنۃ وکل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فہو زخرف، کہ ہر کیا ہے جی چیز جو روایت میں آتی ہے وہ اس کا مرجع کتاب و سنت کی طرف ہے، اور ہر وہ حدیث جو کتاب خدا کے ساتھ ہے کیا ہے موافقت رکھتی ہے زخرف ہے، ہاکذا من الروایت الی ما شاء اللہ۔ مجموعاً ان روایات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جہاں پر آپ کو علم نہ ہو خبر کا تو کیا کرنا ہے، موافقت کی کتاب دیکھنا ہے اور اس کو ہمارے طرف پلٹاؤ، موافق کتاب ہے تو عمل کرو وَإِلَّا۔ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خبر واحد کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، موافق کتاب ہے تو اس جہت سے وہ حجت ہے، وَإِلَّا حجت نہیں ہے۔ واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ فَثَبَتَ مِنْ ذَلِكَ، قرآن سے شاہد و شاہدین ہو یعنی بینہ قائم ہو، یا موافق کتاب ہو، یا پتہ نہ ہو تو وہ کیا ہے جی ہمارے طرف اس کو پلٹا دو، جب تک ہم اس کی وضاحت نہ کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ خبر واحد بما ہو، خبر واحد کیا ہے، جب تک کتاب کی موافقت نہ ہو، کتاب سے اس کی حجت پر قرینہ نہ ہو، حجت نہیں ہے۔ واضح انشاءاللہ تعالی۔ یہ دوسرا دلیل ہے۔ تیسرا دلیل اجماع ہے، جس کی سید مرتضی علم الہدیٰ نے دعویٰ کی ہے کہ علماء امامیہ کا اجماع ہے کہ خبر واحد کیا ہے جی قیاس کی طرح کیا ہے جی ہے، جس طرح قیاس پر عمل کرنا اور جیسا ابو حنیفہ نے عمل کیا وہ مذموم اور باطل ہے، اسی طرح خبر واحد پر عمل کرنا بھی کیا ہے جی باطل ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ضروریات مذہب امامیہ میں سے کیا ہے جی عدم العمل بخبر الواحد ہے۔ واضح ہے، اس طرح کا دعویٰ کیا ہے، یہ کیا ہے دعویٰ تفرید پہ مشتمل ہے۔ واضح انشاءاللہ تعالی۔ جواب پر آتے ہیں، وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ بِالْآيَاتِ النَّاهِيَةِ عَنْ اتِّبَاعِ غَيْرِ الْعِلْمِ، پہلا دلیل آیات جو نہیں کرتی ہیں غیر علم کے اتباع سے، وَالرِّوَایَاتِ الدَّالَةِ عَلَى رَدِّ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ قَوْلُهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ، وہ روایات جو دلالت کرتی ہیں کہ جس کا پتہ نہ ہو کہ ان کا قول ہے یا نہیں ہے، اور لم یکن علیہ شاہد من کتاب اللہ او شاہدان، یا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کوئی قرینہ و شاہد و شاہدان نہ ہو، اور لم یکن موافقا للقرآن، یا وہ جو آپ کے پاس یعنی آتی ہے وہ موافق کتاب نہ ہو، الیہم ردو کیا ہے الیہم، ان کے طرف پلٹا دو، ائمہ کے طرف، ان سے شرح پوچھو، کیا ہے پھر ثابت ہو تو کیا ہے جی حجت ہے۔ او علی بطلان ما لا یصدقہ کتاب اللہ، یا روایت اس مضمون سے آتی ہیں کہ جس کی تصدیق کتاب خدا نہ کرے وہ باطل ہیں۔ او علی ان ما لا یوافق کتاب اللہ زخرف، یا یہ بیان کرتی ہے روایات کہ جو کتاب کے موافق نہ ہو وہ زخرف اور کیا ہے اندازہ گیری ہے، اپنے طرف سے کیا ہے حدث ہے۔ او علی النہی عن قبول حدیث الا ما وافق کتاب اللہ او السنہ، یا کیا ہے جی نہیں کی گئی ہے کہ جو کتاب کیا ہے جی اور سنت کے موافق نہ ہو وہ کیا ہے جی اس پر عمل کرنے، اس پر قبول کرنے سے کیا ہے نہیں کی گئی ہے کہ ایسی روایت کو قبول نہ کرو جو موافق کتاب و سنت نہ ہو، الی غیر ذالک۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں، جیسے کہ مثلا محمد بن مسلم سے روایت ہے، قال یا محمد، امام صادق علیہ السلام نے محمد بن مسلم کو کہا، ما جاءک فی روایت من بر او فاجر، کوئی بھی کیا ہے لے کے آنے والا بر ہو نیک ہو یا فاجر ہو، یوافق الکتاب فخذ به، کتاب کے موافق ہے تو اخذ کرو، وما جاءک فی روایت من بر او فاجر یخالف القرآن فلا تأخذ به، اس طرح کی بہت ساری الی غیر ذالک من الروایات۔ لہذا ان روایات سے ثابت ہوا کہ خبر واحد کیا ہے جی جب تک موافق کتاب نہ ہو، جب تک اس کی تصدیق ائمہ کی طرف سے نہ ہو، تشریح ان کی طرف سے نہ ہو، یا شاہد کتاب سے یا شاہدین کتاب سے نہ ہو، تب تک حجت نہیں ہے۔ تیسرا دلیل والاجماع المحکی عن السید فی مواضع من کلامہ، سید مرتضیٰ سے اجماع کیا ہے حکایت کی گئی ہے کہ بہت سارے مواقع میں انہوں نے کہا ہے کہ اصلاً کیا ہے جی خبر واحد حجت نہیں ہے، بل حکی انہ، بلکہ سید سے حکایت کی گئی ہے کہ انہ یعنی سید جعلہ خبر واحد کو قرار دے رہے ہیں بمنزلۃ القیاس، جس طرح قیاس باطل ہے نا ہمارے ہاں علماء امامیہ کا اجماع ہے، اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد بھی قیاس کی طرح باطل ہے، فی کون ترکی ہی یعنی ترک خبر واحد معروفہ من مذہب الامامیہ، مذہب امامیہ میں خبر واحد پر عمل کرنا معروف ہے، جس طرح قیاس پہ عمل کیا ہے جی ترک کرنا کیا ہے معروف ہے، اس طرح خبر واحد پر بھی۔ والجواب، مصنف خود ضرور آتے ہیں اور ہر ایک دلیل کے کیا ہے جی جواب ذکر کرتے ہیں۔ اما جواب الاول عن الآیات، آیات سے تین طرح کے جواب مصنف نے ذکر کیے ہیں۔
سب سے پہلا کیا ہے جی جو جواب مصنف قدس سرہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات میں جن کے کیا ہے جی توسط سے آپ نے خبر واحد کی حجیت سے یعنی عدم حجیت پر استدلال کیا ہے، ان آیات کا تعلق عقائد، امور اعتقادیہ اور اصول دین سے ہے، نہ کہ احکام شرعیہ فرعیہ جزئیہ سے۔ واضح ہے؟ اور ہم جو استنباط کرتے ہیں خبر واحد کے ذریعے وہ احکام فرعیہ کو کرتے ہیں، نہ کہ امور اعتقادیہ کو۔ اور خود آیات کا سیاق وہ دلیل اور شاہد ہے اس بات کے اوپر کہ ان آیات کا تعلق عقائد اور کیا ہے امور اعتقادیہ سے، لہٰذا ہم خبر واحد سے اگر امور اعتقادیہ میں استنباط کریں، عقیدہ بنائیں تو یہ ممنوع ہے۔ حرمت العمل کیا ہے جی بلا علم ہے، کیونکہ عقائد میں علم کے علاوہ عمل کیا ہے درست نہیں ہے، عقائد میں ظن پہ اکتفا کرنا کیا ہے درست نہیں ہے، اما احکام شریعہ میں نہیں، ظن جو خاص کیا ہے حجت ہو اس میں عمل کا، حتیٰ کہ بعد موارد میں ظن مطلق بھی حجت ہے احکام فرعیہ میں، جہاں پر کوئی دلیل شرعی باب علم و علمی دونوں منصد ہو۔ بالنتیجہ سیاق آیات کے ساتھ اگر ان آیات کو دیکھا جائے تو ان کا تعلق امور اعتقادیہ سے ہے، جبکہ آپ نے جو استدلال پیش کیا ہے خبر واحد کی عدم حجیت پر، ان کا خبر واحد سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کیا ہے جسے ہم استنباط کرتے ہیں احکام فرعیہ میں۔ مثال کے طور پر سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 24 ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ میں نے 2-2.5 آیت بیان کی ہیں، ان آیت میں جن سے اصطلاح کرتے ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے، قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ اس کا مطلب یہ آیت کیا ہے کا حصہ بیان کر رہا ہے کہ ان کی بات جو ہو رہی ہے معاد کے انکار کے متعلق بات ہو رہی ہے، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہی ہے جس میں ہم گزارتے ہیں، مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور زمانہ ہمیں کیا ہے فنا کرتا ہے، کوئی معاد شاد کو اس طرح کی آیت کا زور اس میں ہے کہ اس میں معاد کی ذکر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد انہم الا یظنون کی بات آئی، یہ ظن ممنوع ہے، واضح ہے، عقیدہ بیان ہوا ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں معاد کا، اس کے بعد جو یہ آیت کا آخری حصہ ہے کہ انہم الا یظنون، یہ ظن کیا ہے ممنوع ہے۔ آیت کا ترجمہ یوں ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس یہی دنیاوی زندگی ہے جس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ ہی مارتا ہے، اور انہیں کچھ علم نہیں ہے، وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 24۔ اسی طرح سورہ نجم کی آیت نمبر 27-28 جو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ آیت کا کیا ہے آخری حصہ، اس کا سیاق دیکھیں، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی۔ آیت کرے کہ جو افراد، جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، وہ ملائکہ کو خواتین کی طرح نام رکھتے ہیں، انثیٰ نام رکھتے ہیں۔ وما لہم بہ من علم، اور ان کے پاس علم نہیں ہے، ان یتبعون الا الظن، وہ اتباع نہیں کرتے سوائے گمان کے، ہاں جی ظن کے، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ظن کیا ہے جی حق تک نہیں پہنچتا، حق کا کوئی حصہ ظن کے ذریعے کیا درک نہیں ہوتا۔ دیکھیں آیت کا سیاق کس بات پہ دلالت کر رہا ہے، اعتقاد کے ساتھ مربوط ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے کیا ہے یوم آخرت پر۔ بالنتیجہ آپ نے جو آیات کیا ہے جی ناہیہ بیان کی ہیں ان اتباع غیر العلم، ان کا تعلق امور اعتقادیہ سے، جبکہ ہم خبر واحد سے استدلال کیا ہے احکام فرعیہ میں کرتے ہیں۔ اس کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ خبر واحد کے ذریعے امور اعتقادیہ میں استدلال نہیں کیا جا سکتا، لہذا آیت کا تعلق ایک چیز سے اور آپ نے جو دعویٰ کی ہے وہ دوسری چیز سے۔ ھذا اولا۔ ثانیاً کوئی آ کر انکار کرے، یہ تو آپ نے 2-2.5 آیات بیان کی، کچھ آیات ایسی ہیں جن میں سیاق کیا ہے امور اعتقادیہ کو بیان نہیں کرتا۔ سیاق کا امور اعتقادیہ کو بیان کرنا یہ ایسا قرینہ قوی نہیں ہے جس کے ذریعے آپ آیت کو کیا کر سکیں، مخصص لگائیں اور کہیں کہ یہ مقصود ہے عقائد اور امور اعتقادیہ سے، نہیں، سیاق ولو کیا ہو پھر بھی کیا آیت کے عموم میں تو اطلاق اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسی آیات بھی ہیں جن میں سیاق موجود نہیں ہے، جسے کہ مثلا کیا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم،
اس کا سیاق امور اعتقادیہ سے مربوط نہیں ہے. تو یہ آپ کا جو سیاق والا دلیل ہے یہ کیا ہے؟ دلیل ثابت نہیں ہے. واضح ہے انشاءاللہ تعالی. لہذا جواب اول آپ کا کام کا جواب نہیں ہے. مصنف کہتے ہیں اگر کوئی یوں کہے کہ سیاق بعض آیات میں نہیں ہے، دوسرا سیاق ایسا کرینہ نہیں ہے کبھی جس کی وجہ سے ہم آیات کو مخصوص قرار دیں امور اعتقادیہ کے ساتھ، بلکہ اطلاق کیا ہے جی آیات کا کس میں ہے؟ تمام میں، چاہے امور اعتقادیہ ہو یا غیر اعتقادیہ ہو. غیر علم پر عمل کرنا، ظن پہ عمل کرنا ممنوع ہے، مذموم ہے. لہذا اطلاق اپنی جگہ باقی ہے، اور جب اطلاق باقی ہے تو خبر واحد کو بھی کیا ہے؟ شامل ہے. مسلم کہتے ہیں اگر کوئی یوں کہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پر معنی انفی میں آیات میں قدر متیقن فی مقام تخاطب پائی جاتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اصول میں لا بلائے اصول میں کہیں پڑھ چکے ہوں گے یہ بحث کہ قدر متیقن کی دو قسمیں، مطلق و مقید کے بحث میں جہاں پر مقدمات حکمت کی بحث ہو وہاں پر یہ بحث ہوتی ہے. عمومی طور پر، خاص طور پر کفایہ میں یہ چیزیں موجود ہیں. قدر متیقن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، قدر متیقن فی مقام تخاطب اور قدر متیقن خارجی. یہ بحث کہاں ہوتی ہے؟ اصل میں بحث ہوتی ہے مطلق و مقید میں کہ اسماء اجناس مطلق میں جو وضع کیے جاتے ہیں کس کے لیے؟ معنی موصول ہو اسماء اجناس یا باقی الفاظ مطلق. اطلاق بما ہی اطلاق ہے، یعنی ذات الاطلاق کے لیے وضع کی گئے ہیں کہ قید اطلاق معنی موصول کا حصہ ہو، یا اسماء اجناس کو وضع کیا گیا ہے ذات المعنی کے لیے. اطلاق اور ارسال ہم مقدمات حکمت سے سمجھتے ہیں. یہ بحث ہوتی ہے. دو نظریات ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں، مطلق میں اطلاق اور ارسال معنی موصول کا جز ہے، کأنہو مطلق مرکب ہوتا ہے دو چیزوں سے، ذات الماہیت جس کے لیے آپ لفظ وضع کر رہے ہیں پلس ارسال، یہ مطلق ہے. اس مبنا کے مطابق یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں قدر متعارف مقام تک یہ نہیں آئے گی. اصل کیا ہے اس کی بحث نہیں ہے. جہاں پر جو اکثر اصولی حضرات کا نظریہ ہے کہ اسماء اجناس کو وضع کیا گیا ہے ذات المعنی کے لیے، اطلاق اور ارسال ہم خارجی ادلہ سے سمجھتے ہیں. تو ابھی اگر ہمارے پاس لفظ مطلق آئے تو کیسے سمجھیں کہ اس کا اطلاق ہے یا نہیں؟ کہہ رہے کہ مقدمات حکمت سے سمجھتے ہیں. واضح ہے. مقدمات حکمت جو علماء اصول مشہور بیان کرتے ہیں وہ تین ہیں. مقدم اول کیا ہوتا ہے؟ مقام ایسا مقام ہو جہاں پر اطلاق اور تقیید ممکن ہو تاکہ ہم اطلاق کو ثابت کر سکیں. کیونکہ اصول میں یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اطلاق اور تقیید کے درمیان میں ملک عدم ملکی کی نسبت ہے. اطلاق عدم التقیید کو کہتے ہیں، تقیید ملکہ ہے، عدم التقیید کو اطلاق کہتے ہیں. لہذا جہاں پر تقیید و اطلاق دونوں ممکن ہو اور تقیید نہ ہو تو اطلاق ثابت ہوتا ہے. لہذا مقدمہ حکمت میں سے مقدمہ اولا یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر مورد اور محال ایسا ہو جہاں پر اطلاق و تقیید ممکن ہو، جیسے کہ تقسیمات اولیہ للواجب ہے. دوسرا مقدمہ، مولا نے جو کلمہ مطلق ذکر کیا ہے اس کے خلاف قرینہ متصلہ اور منفصلہ دونوں نہیں ہونی چاہیے، وإلا اطلاق منعقد نہیں ہوگا. تیسرا مقدمہ، مولا مقام بیان میں ہو. یہ وہ مقدمات حکمت ہیں جن سے اطلاق ثابت ہوتا ہے اور مشہور اس پہ اعتماد کرتے ہیں. آخوند خراسانی نے ان مقدمات حکمت میں ایک اور مقدمہ اضافہ کیا، کہا کہ تین مقدمات کافی نہیں ہے بلکہ چوتھا مقدمات حکمت ہے. اگر وہ ثابت نہیں ہوگا تو اطلاق منعقد نہیں ہوگا. اور وہ مقدمہ کیا ہے؟ قدر المتیقن فی مقام تخاطب. اس مقدمے کی روشنی میں قدر متیقن کسی بھی ماہیت ذات کی قدر متیقن کی دو قسم ہیں. مثال کے طور پر مولا آپ کو کہتا ہے اکرم انسانن، انسان ایک ذات ماہیت ہے، اس میں جنس ہے نا انسان. اس کی دو قدر متیقن ہیں، یعنی ایک فرض کر سکتے ہیں. ایک قدر متیقن خارجی کہتے ہیں، یعنی اس ماہیت کا فرد اکمل، جو انسان کامل ہو، عالم ہو، متقی ہو اور تمام صفات جمیلہ کا کیا ہے جی حامل ہو، یہ کنفرم انسان اس ماہیت کا فرد ہے. اس کو کہتے ہیں قدر متیقن خارجی، یعنی کسی بھی ذات کا فرد اکمل.
یہ قدر متیقن تمسک اطلاق سے مانع نہیں ہے. اگر مثلا مولا اکرم انسانن کہے اور آپ اس انسان جو اتنی صفات کا حامل ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور کا اکرام کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ نے اکرام نہیں کیا اور اس حکم کا امتثال نہیں کیا، امتثال ہو جائے گا. یعنی اطلاق انسان کا پھر بھی باقی رہتا ہے. ایک اور قدر متیقن ہوتی ہے جو قدر متیقن فی مقام تخاطب ہوتی ہے. مثال کے طور پر مولا بکرے کا گوشت اس کو بہت پسند ہے. آپ کو کون سا پسند ہے؟ بکرے کا ہی نا. چلو بکرے کا لیتے ہیں جی. بکرے کا گوشت جو ہے اس کے کھانے کے فوائد مولا بیان کر رہے ہیں. 10 فائدے ذکر کیے، یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ ہے، اور ان فوائد کے ذکر کرنے کے بعد کسی کو کہا اشتر اللحم. یہاں پر کلمہ لحم مطلق یا مطلق نہیں ہے؟ مطلق ہے، لیکن مقصود اس سے کیا ہے؟ بکرے کا گوشت ہے. کہاں ہے؟ کہاں سے سمجھا آپ نے؟ فوائد اس کے ہاں، مقام تخاطب، مقام حوار، جو گفتگو اور فضائل بیان کیے اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ولو کلمہ مطلق بولا ہے لیکن کیا ہے؟ مقصود بکرے کا گوشت ہی ہے. اس کو کہتے ہیں قدر متیقن فی مقام تخاطب. ابھی آتے ہیں ہمارے معنی حنفی میں. کہہ رہے کہ ولو آیات میں اطلاق پایا جاتا ہے. واضح ہے جو آیات بیان کر رہی ہیں کہ جی ان یتبعون الا الظن و کیا ہے جی الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا لا تقف ما لیس لک به علم، ہکذا اس طرح کی آیات. لیکن قدر متیقن فی مقام تخاطب ان سے مراد امور اعتقادیہ ہی ہیں. واضح ہے، علماء کا اتفاق ہے قدر متیقن فی مقام تخاطب ان سے امور اعتقادیہ اصول دین ہیں، لہذا ان میں ہم غیر علم پر عمل نہیں کر سکتے، ظن پر عمل نہیں کر سکتے. لیکن خبر واحد احکام فرعیہ شرعیہ جزئیہ نہیں، اس میں آپ خبر واحد پہ عمل کر سکتے ہیں، ظن پہ عمل کر سکتے ہیں. یہ جواب کیا ہے جی؟ ثانی ہے. واضح انشاءاللہ تعالی. ثالثاً تیسرا جواب، اگر کوئی آ کر اشکال کرے کہ کس نے کہا کہ یہاں پر قدر متیقن کیا ہے جی مقام تخاطب یہ ہے آیات کا، این ممکن ہے کہ قدر متیقن فی مقام الخارج ہو. یعنی ان آیات میں کیا ہے جی امور اعتقادیہ فرد کیا ہے جی تخاطب نہ ہو بلکہ فرد اکمل ہو اس کا. یعنی جن چیزوں پر حرام ہے عمل کرنا بغیر کیا ہے علم کے، بغیر کیا ہے قطع کے، ان کا اغلب اور فرد کیا ہے خارجی جو اکمل فرد ہے وہ یہ ہے عقائد ہے، لیکن کیا ہے شرعی احکام بھی اس میں شامل ہیں. لہٰذا آپ نے جو قدر متیقن فی مقام تخاطب ثابت کی ہے، ضروری نہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں قدر متیقن فی مقام تخاطب نہیں ہے، بلکہ آیات بیان کر رہی ہیں قدر متیقن فی الخارج کو، فرد اکمل کو، لہٰذا خبر واحد پھر بھی اس میں شامل ہے. واضح انشاءاللہ تعالی. قلت تو مصنف کہہ رہے اگر کوئی یہ ہمارے اوپر اشکال کرے تو ہم اس کو جواب دیں گے کہ سلمنا موضوعاً آیات ناہیہ میں خبر واحد بھی شامل، یعنی وہ تمام امور اعتقادیہ بھی شامل ہیں اور کیا ہے جی امور غیر اعتقادیہ فرعیہ شرعیہ شامل ہیں، سب موضوعاً شامل ہیں. لیکن ادلہ خاصہ جو قائم ہیں حجیت خبر واحد پر کہ خبر واحد پر عمل کرنا جائز ہے احکام شرعیہ میں، یہ ادلہ کیا ہے مخصص بنیں گی ان آیات کے لیے. لہذا آیات مطلق ہیں لیکن ما من مطلق الا وقد قید، ما من عام الا وقد خص. لہذا ان ادلہ کے جو حجیت خبر واحد پر کیا ہے دلالت کرتے ہیں کہ احکام فرعیہ شرعیہ میں آپ خبر واحد پر عمل کر سکتے ہیں، یہ مخصص بنیں گے اس سے مطلق کے لیے، مقید بنیں گے اس مطلق کے لیے یا مخصص کہیں اس عام کے لیے. فثبت من ذلک، ہاں تخصصاً کیا ہے یہ خارج ہیں. اما الجواب اما ان الآیات فبأن الظاہر منہا یعنی من الآیات او المتیقن من اطلاقاتها. یہ دیکھیں یہ حقیقت میں مستقل جواب جو ہم نے قدر متیقن فی مقام خارج کیا ہے ذکر کیا ہے وہ فقط اسی بریکٹ میں ہے. فبأن الظاہر منہا آیات سے ظاہر یا قدر متیقن فی مقام تخاطب جو اطلاقات سے آیات سے ہوتا ہے ہوا وہ کیا ہے اتباع غیر العلم فی الاصول الاعتقادیہ، ممنوع ہے غیر علم پر عمل کرنا اصول اعتقادیہ میں. لا یعم الفروع الشرعیہ، یہ حرمت العمل بغیر العلم اور حرمت العمل بالظن یہ فروع شرعیہ کو شامل
نہیں ہیں۔ امور اعتقادیہ میں حرام ہے کہ بغیر علم کے آپ کوئی عقیدہ بنائیں، واضح ہے، زن کے اوپر آپ کوئی عقیدہ بنائیں یہ ممنوع ہے۔ ولو سلم، لیکن اگر آپ کیا ہے تسلیم کرتے ہیں کہ اطلاق آیات باقی ہے، آیات اپنی اطلاق میں احکام فرعیہ کو بھی شامل ہیں اور امور اعتقادیہ کو بھی شامل ہیں، واضح، ولو سلم عمومها یعنی عموم الآیات، حقیقت میں عموم نہیں کہنا چاہیے تھا، اطلاق کہنا چاہیے تھا۔ علی حال لہا یعنی فروع شریعہ کو بھی فہی مخصصۃ بالادلۃ الآتیہ الدالۃ علی اعتبار الاخبار، تو اس صورت میں اگر یہ عام ہے، شامل ہیں امور فرعیہ کو بھی اور اعتقادیہ کو بھی، تو اس صورت میں تخصیص لگے کہ ان آیات کے عموم کو ان ادلہ کے ذریعے جو دلالت کرتے ہیں اخبار کی حجیت پر، اور کہتے ہیں کہ احکام فرعیہ شرعیہ میں خبر واحد پر عمل کرنا کیا ہے، درست ہے، وہ ادلہ مخصص بنیں گے اس کے لیے۔ فثبت من ذالک، خبر واحد پر عمل کرنا ممنوع نہیں ہے۔ وَأَمَّا عَنِ الرِّوَایَةِ انشاءاللہ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وآل